الله الذي أبدع الأفلاك والأرزين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین محترم اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ تمام جانتے گئے، انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات آپ تمام تک پیش کیے جا رہے گئے۔ اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ تمام تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ عزیز بچوں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں پھر دیگر انبیاء کے واقعات بھی آپ نے سماعت کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت اضافہ ہوا۔ پھر چند سالوں کے بعد جب اولاد میں خوب کثرت ہوئی تو کچھ لوگ آہستہ آہستہ اپنے خدا کو بھولتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے گئے جو ان کو پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اس شیطان کے وسوسوں میں آ کر کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر اپنی زندگی میں مصروف ہوئے اور خدا کا انکار کرنے لگے۔ اپنے ہاتھ سے مٹی کے اور پتھر کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی راہ سے بھٹک کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جہنم میں جانے والے لوگوں کے کام کر کر وہ دوزخ میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء اکرام کو تسلسل سے قوموں کے درمیان بھیجا اور ان کو ہدایت کا پیغام دیا، اور جو لوگ انبیاء اکرام کو مانے اور ان کا اقرار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کے فیصلے فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم بہت زیادہ اللہ سے دور ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا، یعنی ان میں اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں واعظ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، خدا کی عبادت کرو، یہ جو تم بت بنا کر پتھروں کی پوجا کر رہے ہو یہ کرنا غلط ہے، تم ان کی پوجا مت کرو۔ یہ پتھر جو خود کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بنائے، چاند و سورج بنائے، یہ ساری تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کو مانو، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میری باتوں کا یقین کرو، میری باتوں کو مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ۔ لیکن ساری قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا۔ چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے، باقی کئی سارے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، اور ساری قوم کہنے لگی کہ ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے، ہم اپنے بتوں سے ہٹ کر، اپنے معبودان سے ہٹ کر، یعنی ہم جس کو خدا بنائے گئے ان سے ہٹ کر ہم کسی اور خدا کے تابع نہیں ہو سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت سمجھاتے رہے لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور قوم نے کہا کہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور یہ جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں یہ چند غریب لوگ تمہارے ساتھ تمہیں نبی مانتے گئے اور اللہ کو مانتے گئے، باقی ہم تو بتوں کو ان کی پوجا کرنے والے، ان کی پرستش کرنے والے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی، بہت کاوش کی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ حالانکہ حتیٰ کہ یہاں تک قوم نے کہا کہ اے نوح، جس خدا کے بارے میں تم بتا رہے ہو اور جس خدا کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر اس خدا کو نہ مانے تو وہ عذاب نازل کرے گا، وہ عذاب دے گا اور جہنم دے گا، تو اگر تم اپنے بات میں، اپنے وعدے میں سچے ہو تو تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سنا تو ان سے کہا کہ اے لوگو، عذاب ضرور آئے گا، قہر الہی ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ عذاب ضرور نازل کرے گا، لیکن اللہ جب چاہے وہ جب عذاب نازل کر سکتا ہے۔
یہ گفتگو ہوئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے کہو اور وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے گئے ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رکھے گئے تو سارے جاتے وقت ان کا دیکھ کر ان کو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب کے طور پر ان کو کہتے تھے کہ آج تم ہم پر مذاق اڑا رہے ہو، کل جب عذاب نازل ہوگا ہم تمہارا مذاق بنائیں گے۔ اگر باتیں ہوئی، آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ ہی گیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اللہ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ساتھ لے کر اس کشتی پر سوار ہو جائے جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی ہے۔ الغرض سارے لوگ اس کشتی پر جو مسلمان تھے ایمان لائے ان لوگوں کو سوار کر لیا گیا۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، ان کے ساتھ مت رہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے نے فرمایا کہ میں کشتی پر نہیں آؤں گا بلکہ پہاڑوں پر جا کر میں پناہ لوں گا، وہ اس لیے کہ پہاڑوں پر چلوں گا تو میں بچ سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر بچانا نہ چاہے تو آج تجھے کوئی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی آج کے عذاب سے حفاظت کر سکتا ہے۔ الغرض نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کشتی پر سوار نہیں ہوا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا نوح علیہ السلام کا اور خدا کا، اور پتھروں کی پوجا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، معبودان دوسروں کو بنا کر سورج کی آگ کی پوجا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس عذاب کے اندر غرق ہوا۔ اب جب کنارے پر کشتی پہنچی، سارے مسلمان اترے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو بھی غرق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح وہ کافروں کے ساتھ تھا اور اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جو مسلمان تھے ایمان لائے ان کی حفاظت فرمائی۔ بچوں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے مستحق ہیں، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر ہم عذاب الہی ہم پر نازل ہوگا اور اس عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ ایک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے بیٹے کو بھی اس عذاب کے تلے غرق کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو بچوں اس سے ہمیں یہ نصیحت لینی ہے کہ اللہ کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنتوں پر اور ان کے طریقے پر اگر زندگی ہماری ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ویسی زندگی نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ دنیا میں بھی ہم رسوا ہونے والے ہیں اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جہنم بنے گا، وہ جہنم جس کی آگ کو برداشت کرنے کی انسان کے جسم میں طاقت اور قوت نہیں ہے، وہ آگ میں ہمیں جانا پڑے گا اگر ہم اللہ کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ کی سنتوں پر اور اللہ کے طریقے پر، اسلام پر، شریعت پر، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کر کر اللہ تبارک و تعالی اللہ اور اس کے رسول کی خوش ندی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے۔ دوران گفتگو اگر خود خطا ہوئی اللہ فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔